اب معاشرے کے بہت سارے تماشے ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اس میں سے ایک تماشا یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کو بطور کمزوری کے یا اعتماد کی کمی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی وہ شرمانے والے ہیں، حیا کرنے والے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے اور اس کی سیلف اسٹیم نہیں ہے، اور یہ زندگی میں ناکام رہے گا، اس میں ویکنس ہے، کمزوری ہے۔ جبکہ یہ حیا ایک عزت والے یا عزت والی جو عورت ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، جو زندگی میں اپنے اعمال اور ذمہ داریوں کے بارے میں شعور رکھتے ہیں، یہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی حیا اور ایک بری حیا۔ اچھی حیا یہ ہے کہ انسان کو اس بات پہ شرم آئے کہ وہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، یا ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ہے اور وہ کر رہے ہیں، یہ ایک حیا ہے، یہ ایک شرم ہے۔ اور بری حیا یہ ہے کہ اس بات پہ شرمندگی محسوس کی جائے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشریح کر کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچا جائے، وہ نہ کیے جائیں۔ اچھی حیا کی مثال یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بھی ایمان والا یا ایمان والی ہے، اسے ایسا کردار، عمدہ حیادار خصلتوں اور حیادار صفات والا بننا چاہیے یا بنانا چاہیے۔ مثلاً اسے کچھ بھی ایسی چیز کو کرنے، سننے، دیکھنے میں حیا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والی ہو، یہ عمدہ حیا ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اسے حیا کرنی چاہیے کہ اسے ایک دن ان تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ہے عمدہ حیا۔ اگر کسی کو یہ شعور میسر آ جائے تو وہ پھر گناہوں سے بھی بچے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچے گا، اور ایسے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوں، پھر وہ ایسے کاموں کی طرف مائل ہوگا۔